اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ دہر آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 30 1515 to 3030 یہ وہ آیات ہیں جو اس صفحے پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور 31ویں آیت جو سورہ کی آخری آیت ہے وہ اگلے صفحے پر ہے، مگر میں مناسب سمجھوں گا کہ 31ویں آیت تک آج بیان کر دیا جائے تاکہ سورہ دہر مکمل ہو، اور پھر اس کے بعد سورہ مرسلات کو فریشلی کل انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے ابرار نیکوکاروں کے لیے جو جنت کے اندر نعمتیں رکھی ہیں ان کو پروردگار عالم بیان فرما رہا تھا۔ ان کے صبر کی تعریف کی گئی کہ ان کے رب نے انہیں یہ تمام نعمتیں دی ہیں ان کے صبر کی وجہ سے، بہشت بھی دی اور اس کے علاوہ انہیں ریشم کے لباس عطا کیے، اور وہ مسندوں کے اوپر تکیہ کیے ہوئے بیٹھیں گے، یعنی وہ انتہائی آرام میں ہوں گے۔ یعنی یہ ساری منظر کشی جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ وہ وہاں پر سکھ میں ہیں، کمفرٹ میں ہیں، خوش ہیں، ایک پلیجر ہے کہ جس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہاں پر نہ ہی وہ سورج کی دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی جھاڑا یعنی سخت سردی بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہاں کی جو کلائمیٹ ہے وہ انتہائی اعتدال پر ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہاں پر جو چھاؤں ہے وہ ان کے اوپر جھکی ہوئی ہوگی، اور وہ پھل جو درختوں کے اوپر ہوں گے وہ ان کے لیے ایکسیسیبل ہوں گے کہ وہ آسانی سے جب چاہیں ان پھلوں سے استفادہ کر لیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ وہ درخت کے جو چھاؤں کر رہے ہوں گے وہ چھاؤں بھی کر رہے ہوں گے، اور انہی درختوں کے اوپر پھل بھی لٹک رہے ہوں گے، اور وہ ان کے لیے قابل دسترس ہوں گے۔ پھر اسی کی کنٹینیوشن کے اندر اس صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، جو ان کی وہاں پر سرونگ ہوگی، یعنی جو وہاں پر ان کو سرو کیا جا رہا ہوگا، تو جس کراکری کے اندر ان کو وہ تمام تر چیزیں سرو کی جا رہی ہوگی اس کا کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان گردش دیے جا رہے ہوں گے یہ جام، بِآنِيَةٍ وہ برتن، من فضة کہ جو چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، وہ اکوابن اور ایسے ساغر، کانت قواریرہ کہ جو شیشے کے ہوں گے، قواریرہ من فضة شیشے کے ہونے کے باوجود وہ چاندی کے ہوں گے، قدروہا تقدیرہ اور انہیں بالکل صحیح پروپورشن کے ساتھ بنایا گیا ہوگا، یعنی بے ڈھنگے نہیں ہوں گے کہ کہیں سے ان کا شیپ خراب ہو رہا ہو، بلکہ دکھنے میں بھی اس کی اپیرنس جو ہے بڑی آئیڈیل اور بہت زیادہ چارمنگ ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پر سمجھ میں یہ آتا ہے، علماء کرام نے لکھا کہ چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے اور پھر اس کے بعد شیشے کے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو مادہ ہے، جو مٹیریل ہے، وہ یہ لگے گا کہ جیسے چاندی کا ہے، مگر اس کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی ہوگی جیسے کہ شیشے کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی منفرد ایک منظر کشی ہے کہ جو وہاں پر جو اہل جنت کا معاملہ ہوگا اس کی یہاں پر کی گئی ہے کہ ان کے درمیان بس جام ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں کبھی ادھر آ رہے ہیں، اور ان کے درمیان جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اس کے اندر ایک مشروب کو اور یہاں پر ایڈ کیا جا رہا ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا کہ انہیں سیراب کیا جائے گا، انہیں پلایا جائے گا، ان کے سامنے پیش کیا جائے گا ان جاموں کے اندر، ان گلاسوں کے اندر وہ شربت کے جس کے اندر زنجبیل کی آمیزش ہوگی، سونٹ یعنی جنجر پاؤڈر جو ہے اس کی آمیزش ہوگی، عینن اور یہ ایک ایسا چشمہ ہوگا، فیہا تو سما سلسبیلا اس میں ایک ایسا چشمہ ہوگا کہ جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ سلسبیل کے نام پر بھی بحث کی گئی ہے کہ سلسبیل کا مطلب یہ ہے کہ جو رواں ہو، یعنی ایک ہے کہ ایک ایسی چیز جو انسان پیے اور گلے میں اٹک جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ ان کے گلے سے انتہائی آسانی کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ وہ نیچے کی طرف چلا جائے گا۔ زنجبیل کے بارے میں پھر آپ کو متوجہ کروں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو پسند ہے اس پانی کے اندر اس کا فلیور شامل ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو امیڈیٹ ایڈریس ہی ہوتے ہیں، یعنی فوری جو مخاطبین ہوتے ہیں ان کے مزاج کو دیکھ کر ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جنت کے اندر جو چیزیں بھی ہیں وہ انسان کے ادراک سے بالاتر ہے، یعنی کچھ آئیڈیا تو ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے، مگر جو اس کا معیار ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اسی وقت انسان کو زیادہ احساس ہوگا کہ جب وہ حق الیقین کی منزل پر ہوگا اور ان تمام تر چیزوں کو وہ سینس کر رہا ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اور ان کے درمیان گردش کر رہے ہوں گے خدمت کرنے والے، مخلدون یعنی وہ لڑکے کہ جو ایک ہی حال پر باقی ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایون جو ویٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی مینٹیننس کی ضرورت
ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ خستہ ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، شکستگی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر پسینہ آنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنا لباس تبدیل کریں اور اپنے آپ کو پھر سے نہا دھو کے فریش کریں. اس لیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ریسٹورینٹ کے اندر آپ دیکھیں تو اس بارے میں کیئر نہ کیا جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ کسٹمر جو ہے اس بات کو مائنڈ کر جاتا ہے. تو وہ والی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ظاہر دنیا میں ہیں، مگر وہاں پر وہ جو پروردگار عالم نے سرونگ کے لیے جن کو وہاں معمور کیا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی حال پر باقی ہوں گے، ہمیشہ فریش ہوں گے، اور ان کے اندر کسی قسم کی تھکن، شکستگی، خستگی کے آثار نہیں ہوں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم اسے دیکھو گے، انہیں دیکھو گے، تو تمہیں لگے گا کہ یہ تو بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی موتی کی طرح خوبصورت، اور ادھر سے ادھر وہ گردش کر رہے ہیں، ویل مینٹینڈ. وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو گے اور پھر دیکھو گے اس منظر کو، یعنی گویا دیکھتے ہی رہ جاؤ گے. تو کیا دیکھو گے؟ نعیماً وملکن کبیرہ، نعمتوں ہی کو دیکھتے رہو گے، عیش و آرام کو دیکھو گے، اور ملکن کبیرہ، اور بڑے اقتدار کا مشاہدہ کرو گے. ہر ایک اہل جنت کے لیے پروردگار عالم نے ایک وسیع جاگیر رکھی ہے کہ جس کے اوپر گویا اس کی حکمرانی ہوگی. جو لباس ہے اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ عالیہم ثیاب سندس، کہ ان کے اوپر وہ لباس ہوگا کہ جو باریک ریشم کا ہوگا، خضرن اس کا رنگ سبز ہوگا، و استبرق، اور اسی طریقے سے اطلس و دیبا، دبیز ریشم کے بھی لباس ہوں گے، یعنی باریک ریشم کا بھی لباس ہوگا، دبیز ریشم اس کا بھی لباس ہوگا، اور اس کا رنگ جو ہے وہ سبز ہوگا. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے. اب یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر ایک جو ثقافت ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی کو آنر کیا جاتا ہے. کسی زمانے کے اندر تاج پہننے کا رواج تھا، اب تقریباً متروک ہو گیا ہے. بادشاہوں وغیرہ کو تاج پہنایا جاتا تھا، لیکن اب تقریباً، میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ متروک ہو گیا، اب بھی کہیں کہیں آپ کو یہ رسم مل جائے گی، لیکن یہ کہ جدید جو سربراہان مملکت ہیں وہ تاج نہیں پہنتے. لیکن یہ کہ بہرحال جہاں پر ابھی بھی پرانی ٹریڈیشنز ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر بادشاہ وغیرہ تاج پہنا کرتے ہیں. تو اب یہ تمام تر چیزیں معاشرے کے اعتبار سے تبدیل ہوتی ہیں، لیکن یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس طریقے سے بھی آنر کیا جائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں پلائے گا شراباً طہورا، وہ پینے کا مشروب جو پاک و پاکیزہ، وہ شراب جو پاک و پاکیزہ ہوگی. یعنی شراباً کہنے سے یہ ذہن میں نہ ہے کہ وہ تمام تر نیگیٹیوز جو دنیا کے لکر کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اس مشروب کے اندر یا اس ڈرنک کے اندر پائے جائیں گے. جی نہیں، یہ ایک ایسی شراب ہوگی کہ جس کے اندر طہارت اور پاکیزگی ہوگی. ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تو ہے کچھ تمہاری جزا. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری جو کوشش ہے وہ قدردانی کے قابل ہے. پروردگار عالم نے اس کے لیے مشکور کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی خدا ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. خدا کا شکریہ ادا کرنا اس کا مطلب ہی ہے قدردانی کرنا، یعنی پروردگار عالم ان کے لیے قدردانی کا اعلان کر رہا ہے. اب پھر اس کو ذرا لنک کر لیجئے پیچھے کی طرف، جہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پروردگار عالم نے آل محمد کی توصیف کرتے ہوئے یہ جملہ نقل کیا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ اے یتیم و مسکین و اسیر، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم شکریہ کے طلبگار ہیں. تو اب گویا پروردگار عالم نے جو ابرار کے اتم میں مصداق ہیں، اہم ترین مصداق ہیں، وہی آل محمد پنجتن، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ارے یہ تمام تر چیزیں جو جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں یہ تو تمہاری کچھ جزا ہوئی. یہ کچھ کا ترجمہ اس تنوین کی وجہ سے ہے جو جزا کے اوپر ہے، جس سے قلت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یعنی تم نے تو اپنے ظرف کی بلندی کا اعلان کر دیا کہ تم نہ جزا کے طلبگار ہو اور مسکین و یتیم و اسیر سے، اور نہ ہی تم ان کا شکریہ چاہتے ہو. لیکن وہ کیا تمہیں جزا دیں گے؟ جزا ہم دیں گے، اور جزا پر اکتفا بھی نہیں کریں گے بلکہ صحیح معنوں میں تمہاری کوششوں کی قدردانی ہم کریں گے. یہ پروردگار عالم کی طرف سے بہت ہی بڑے اسٹیٹس کا اعلان کر دیا گیا. آگے اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے حبیب آپ پر ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو تنزیلاً، گریجولی، بٹ بائی بٹ، یعنی آیت آیت کر کے. کبھی آیتوں کا ایک مجموعہ آ رہا ہے، کبھی آیتوں کا دوسرا مجموعہ آ رہا ہے. یہ گریجولی حالات کے مطابق، جیسی ضرورت اس کے مطابق ہم اس کو نازل کرتے جا رہے ہیں. یہ ہم نے نازل کیا ہے. آپ کیا کیجئے؟ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے. یعنی آپ کو استقامت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، آپ کو انتظار بھی کرنا ہے. جب جو انسٹرکشنز دی جائے گی اس کے مطابق آپ کو اپنے کاموں کو انجام دینا ہے. ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور آپ ان میں سے کسی
آسم یا کفور کی اطاعت نہ کریں، یعنی ان کی بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو آئیں گے، آسم کا مطلب ہے گنہگار اور کفور کا مطلب ہے غیر مومن، جو انکار کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ہیں ایسے، یہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے اور ایمان کے منکر ہونے کی وجہ سے بہت سی آفرز لے کر آئیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال آپ ہماری اس ہدایت کے اوپر توجہ رکھیے، ان سے کوئی ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے رہیے، اس پر صبر کیجیے، جب کوئی چیز نازل ہو بیان کر دیجیے اور اس کو بیان کرنے میں استقامت کا اور صبر کا مظاہرہ کیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے، یعنی پروردگار عالم کے نام کو بیان کرتے رہیے، بکرتوں و اصیلا، ذکر پروردگار میں مشغول رہیے، صبح شام، بکرا یعنی صبح، و اصیلا یعنی شام۔ اچھا، ویسے یہ ذکر کا تذکرہ ہے، لیکن یہ کہ بہت سے علماء نے اس سے نماز پنجگانہ کے حوالے سے بھی استناد کیا ہے کہ یہ پروردگار عالم روزانہ کی جو 5 نمازیں ہیں اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال اگر اس کو بھی دیکھیں تو پھر یہ وہی فقہ جعفری کی تعلیم کے مطابق ہو جائے گا، ٹھنڈے دل سے اس پر پھر ایک مرتبہ غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ 5 الگ الگ اوقات نہیں بیان کیے جا رہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بکرا تو صبح ہو گئی تو اس کا مطلب فجر کی نماز، اور اصیلا شام کہہ کر ظہر اور عصر دونوں کے مشترک وقت کو بیان کر دیا گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے ایک حصے کے اندر سجدہ ریز رہیے، یہ مغرب اور عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس کی تسبیح کیجیے رات کے طویل حصے میں، اس سے نماز شب مراد لی گئی ہے۔ تو یوں اگر ویسے اگر دیکھیں عموم پر اگر اس کو عمل کریں تو پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنا، سجدے کرنا، اور پھر اس کے بعد رات میں جب انسان کو موقع ملے تو تسبیح پروردگار کرنا، اور نمازوں کے اوپر اگر اس کو منطبق کریں تو وہی بات ہوگی کہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے گزارش کی ہے۔ اب پروردگار عالم گویا کنکلوڈ کر رہا ہے اس سورے کو، ان هؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں کہ یحبون العاجلہ، کہ وقتی دور زندگی کا جو ہوتا ہے اس کو یہ دوست رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی بس اسی پر یہ فریفتہ ہیں، اسی پر عاشق ہیں، اسی کو یہ دوست رکھتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور جو بھاری دن آگے آنے والا ہے اس کو انہوں نے اگنور کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، بھلا دیا ہے، اس سے غافل ہیں۔ یعنی یہ جو آپ کے سامنے اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، یہ منکرین، یہ بدعمال اور یہ کفار، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو آخرت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ بند انہیں پوری طرح سے درست کیا ہے۔ یعنی جو انسان کی باڈی ہے اس میں ہم جانتے ہیں جوائنٹس ہیں، پورا ایک جال بچھا ہوا ہے، رگوں کا، وینز کا، آرٹریز کا، گوشت کا، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مکمل طور پر کوآرڈینیٹڈ رکھا ہے، کوریلیٹڈ رکھا ہے۔ اسے پروردگار عالم نے کہا وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ان کو پیدا بھی کیا ہے اور ہم نے ان کے جوڑ بند، یعنی ان کی پوری باڈی کے اندر جن چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے ہم نے اس کو کنیکٹڈ رکھا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا، اگر ہم چاہیں بدلنا تو ہم بدل سکتے ہیں، أَمْثَالَهُمْ تبدیلا، ان کی جگہ پر ان جیسے اور لے ہیں، یعنی یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی قرآن مجید کے اندر اس انداز کو پروردگار عالم نے اختیار کیا تھا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی یہی ہوتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کچھ افراد ہیں وہ اس دنیا سے جانے لگتے ہیں، نئے افراد آنے لگتے ہیں۔ یہ تو روز کا معمول ہے نا کہ کچھ افراد اس دنیا سے جا رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں۔ پھر ہوتا یہی ہے کہ ایک بڑا عرصہ جب گزر جاتا ہے تو پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کچھ افراد جو 50 سال 100 سال پہلے موجود تھے ان میں سے کوئی بھی لگتا ہے کہ اب موجود نہیں ہے، اور سارے کے سارے نئے آ چکے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ عذاب ہی کے ذریعے سے پورا سسٹم جو ہے تلپٹ کر دیا جائے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، کچھ افراد رہ گئے اور پھر ایک نئے سرے سے گویا دنیا آباد ہونا شروع ہوئی۔ یہ قریے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، خاص بستی کے لیے بھی، اور ایک بڑے علاقے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ آگے پروردگار فرماتا ہے ان ھذہ تذکرہ، یہ تو بس ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کی جانب راستے کو اختیار کر لے۔ یعنی ہم نے نصیحت کر دی، اب اس کے بعد لوگوں کی مرضی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور ہاں تم کیا چاہ سکتے ہو، یعنی کسی بھی چیز کے لیے تم کیا چاہ سکتے ہو مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ یعنی یہ جو محدود اختیار ہے وہ بھی خدا نے تمہیں دیا ہے۔ اب ان میں وہ ہیں آل محمد کی طرح سے سلام اللہ علیہم اجمعین
کہ جو اپنی مشیت اور پروردگار عالم کی مشیت کو ایک کر لیتے ہیں، یعنی اپنا کوئی ارادہ الگ سے رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کا ارادہ وہی ہوتا ہے جو مرضی پروردگار ہوتی ہے۔ اور وہ بہت سے افراد ہیں کہ جو پروردگار عالم کے دیے ہوئے محدود اختیار سے سوء استفادہ کرتے ہیں اور بالآخر ظالمین کا مصداق قرار پاتے ہیں، جن کے لیے آخر میں پروردگار عالم کی طرف سے وعید ہے۔ تو پروردگار عالم نے پہلے تو یہ سمجھا دیا کہ ہمارا کام نصیحت تھا، یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت کر دی گئی، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف کے راستے کو اختیار کر لے۔ ہاں یہ یاد رکھنا کہ لگام خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے کھینچ سکتا ہے، وما تشاؤون الا یشاء اللہ، اور تم کیا چاہو گے، تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ خدا چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ علیم ہے اور حکیم ہے، یعنی علم رکھنے والا ہے اور حکمت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 30 جس پر صفحہ مکمل ہو گیا، مگر اگلی آیت کو بھی ہم ساتھ میں شامل کر رہے ہیں تاکہ سورہ دہر مکمل ہو جائے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، تو وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر داخل کر لیتا ہے۔ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، یعنی جانتا بھی ہے اور حکیم ہے، حکمت رکھتا ہے، تو معلوم ہے پروردگار کو کہ کسے اسے اپنی رحمت کے اندر داخل کرنا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اب وہی کہ جو ظالم ہیں، یعنی جنہوں نے خدا کے دیے ہوئے اس اختیار کو مس یوز کیا، تو نتیجہ کیا نکلا، وہ ظالمین کا مصداق بن گئے۔ اعد لهم عذابا علیما، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ سورہ مبارک دہر مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک دہر کی 31ویں آیت اس صفحے پر آغاز میں آپ کو نظر آ رہی ہے، مگر اس پر کل ہم بات کر چکے تھے، لہذا آج براہ راست سورہ مرسلات پر گفتگو ہوگی۔ سورہ مرسلات کی ابتدائی 25 آیتیں، فرسٹ 25 ورسز، جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، وہ اس صفحے پر موجود ہیں۔ سورہ مرسلات قرآن مجید کا 77واں سورہ ہے، 77 چیپٹر، اور یہ 29ویں پارے کا آخری سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے۔ 50 چھوٹی آیتیں اس سورے کے اندر موجود ہیں۔ سورہ مرسلات کو سورہ مرسلات اس لیے کہا گیا کہ ابتدائے سورہ ہی کے اندر پروردگار عالم نے چند قسموں کے ذریعے سے قیامت کے وقوع کے حتمی ہونے پر گفتگو فرمائی ہے، اور آغاز ہی میں ہمیں مرسلات کی قسم نظر آتی ہے۔ ابھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو اس کا مطلب انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ رحمان کے اندر دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک جملہ آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہر چند آیتوں کے بعد یہ جملہ تکرار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ قمر کے اندر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ایک جملے کو تکرار کیا، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت دینے والا۔ بالکل اسی انداز سے اس سورے کے اندر 10 مرتبہ ایک جملہ ریپیٹ ہوتا ہے، اور وہ جملہ ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمکذبین، یہ تباہی ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے اور قیامت کی تکذیب کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ کا یہ بہت بڑا ایشو تھا کہ وہ قیامت کے عقیدے کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ باتیں بیان کی جائیں گی اور اس کے بعد پھر یہ جملہ ریپیٹ ہوگا، تکرار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہ 5 قسمیں ایک ساتھ آئیں گی، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا، یہ 5 قسمیں۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کی وجہ بیان کی کہ یہ قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں، اور جو جواب قسم ہے اس کے بعد آ رہا ہے کہ انما توعدون لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ واقع ہونے والا ہے، وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اب یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا غور کیجیے۔ یہ ساری صفات ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے بیان کی ہیں، یعنی کچھ ایٹریبیوٹس ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کی یہ صفت ہے اس کی قسم، مگر وہ موصوف کون ہے کہ جس کی یہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ یہاں پر بیان نہیں ہوا۔ اس حوالے سے مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ہواؤں کی قسمیں ہیں، یعنی مختلف ہواؤں کی صفات ہیں کہ جن کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور ان کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ بعض نے اسے فرشتوں کے اوپر حمل کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی اوصاف ہیں، فرشتوں کی صفات ہیں، اور پھر فرشتوں ہی کی قسم
کھائی ہے، اور بعض نے اس کو مکس کیا ہے، کمبینیشن کہ بعض جگہوں پر ہواؤں کا تذکرہ کیا ہے اور بعض جگہوں کے اوپر فرشتوں کو مراد لیا گیا ہے۔ البتہ کوئی حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے۔ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک مختصر استدلال دیتے ہوئے ہواؤں کی طرف اپنا رجحان بیان کیا ہے، اور میں اسی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ والمرسلات، یہ مرسلات کا مطلب جنہیں بھیجا گیا، جو بھیجی جاتی ہیں، عرفاً مسلسل، یعنی ان کی قسم کہ جنہیں مسلسل بھیجا جاتا ہے۔ اب ہواؤں کو ذہن میں رکھیے تو یہ مطلب بہت روشن ہو جائے گا کہ یعنی ان ہواؤں کی قسم کہ جنہیں مسلسل بھیجا جاتا ہے۔ فالآصفات اسفن، اور ان ہواؤں کی قسم کہ جو زوردار جھکڑ کے ساتھ چلتی ہیں، یعنی جب آندھیاں آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کتنی تیز ہو جاتی ہے۔ والناشرات نشرن، اور ان ہواؤں کی قسم کہ جو چاروں طرف شدت کے ساتھ پھیلا دیتی ہیں۔ اب کس کو پھیلا دیتی ہیں؟ یہ پھر یہاں پر مقدر ہے، اور اس سے مراد بظاہر ہے بادل، کہ یہ بادلوں کی پھیلانے کا سبب بنتی ہیں، کہ بادل ادھر سے ادھر مختلف جگہوں کے اوپر جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر بارش برسانے کا بھی کام انجام دیتے ہیں۔ فالفارقات فرقن، اور پھر اس کے بعد انہیں جدا جدا کر دیتی ہیں۔ تو یہ بھی ہواؤں کی ایک صفت ہے کہ جس طرح سے وہ بادلوں کو لے جاتی ہیں، پھیلا دیتی ہیں، اسی طریقے سے پھر بادلوں کو جدا کر دیتی ہیں، یعنی ابر جو ہے وہ چھٹ جاتا ہے۔ فالملقیات ذکرن، اور پھر وہ پیدا کرتی ہیں ذکر خدا۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں، پیدا کرتی ہیں ذکر خدا، یعنی جب بارش ہوگی تو اس کے نتیجے میں پروردگار عالم کی یاد آئے گی، یہ رحمت پروردگار۔ عذرن او نذرن، حجت تمام کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، یعنی ایک تو ان کے اوپر جب رحمت پروردگار برس رہی ہے تو انہیں خالق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جس نے ان کے لیے یہ اہتمام کیا کہ بارش برسے، زمین کے اوپر مردہ زمین زندہ ہو، اس سے غلہ ہو کے اور انسان اس سے استفادہ کرے، تو خالق کی طرف وہ توجہ کرے۔ اور نذرن، اور اسی طرح سے ڈرانے کے لیے بھی کہ جب انتہائی تیز بارش ہوتی ہے تو انسان جس طرح سے خوفزدہ ہو جاتا ہے، بجلی کی کڑک ساتھ ہو تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح آندھیوں کے چلنے کے موقع پر۔ تو انما توعدون لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ حتماً ہونے والی ہے، یعنی قیامت کا دن کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ایک نان سیریس ایشو نہیں ہے، ایک انتہائی ثابت شدہ حقیقت ہے، اور اسی کے لیے ہم تمہارے سامنے ان قسموں کو پیش کر رہے ہیں کہ تم ہواؤں کو دیکھتے ہو کہ وہ چلتی ہیں، کس طریقے سے تیزی ان کے اندر آ جاتی ہے، کس طرح سے وہ بادلوں کو مختلف جگہوں تک پہنچاتی ہیں، اور پھر کس طرح سے ان کو جدا جدا بھی کر دیتی ہیں۔ تو بارش کا نزول ہوتا ہے، تمہارے سامنے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ اب تمہیں اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قادر و قدیر پروردگار اس وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے جو قیامت کے مقدمات ہوں گے، جس کے ساتھ پھر قیامت واقع ہو جائے گی، اسے پروردگار عالم نے بیان کیا۔ جو پہلا مرحلہ ہے کہ جس کے اندر چیزیں تباہ ہو جائیں گی، قیامت جو لفظ قیامت ہے اس کے اندر تو قیام ہے، یعنی وہ سیکنڈ فیز ہے، مگر جو پہلا فیز ہے کہ جس کے اندر تمام تر چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، کہ جب ستارے بے نشان ہو جائیں گے، یعنی ستارے بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی جگمگاہٹ ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اب یہ ہم سورہ انشقاق اور سورہ انفطار جو 30ویں پارے کے اندر ہیں ان سے بہت قریب ہو رہے ہیں، تو وہاں پر بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو آسمان جو ہیونلی باڈیز ہیں یہ سب کے سب کولیپس کر جائیں گی، اور گویا ہمیں آسمان کے اندر راستہ نظر آئے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ بالکل سرما ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو حاضر کیا جائے گا۔ اب یہ وہ سیکنڈ فیز ہے کہ جس کے اندر گویا قیامت برپا ہو چکی ہے اور لوگ جو ہیں قبروں سے باہر آ چکے ہیں، محشر کا میدان سج چکا ہے، اور انبیاء آ رہے ہیں اپنی کارگزاری بیان کرنے کے لیے، اور جو امت نے ان کے ساتھ سلسلہ رکھا ہے ان تمام تر شکایتوں کو پیش کرنے کے لیے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے انہیں مہلت دی گئی تھی، یعنی یہ تاخیر جو بظاہر تمہیں تاخیر نظر آ رہی تھی یہ کس لیے تھی؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراکا ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے، یعنی یہ جو فیصلے کا دن ہے اسے تو ابھی ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے سامنے تو آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، مگر جس طرح سے ماں کے شکم کے اندر رہتے ہوئے بچہ اس دنیا کی تفصیلات کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح سے اس دنیا کی قید میں رہتے ہوئے قیامت کی تفصیلات بھی ہمیں کہاں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ لہذا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اتنا ایک آئیڈیا تو لے
لو کہ یوم الفصل، یہ فیصلے کے دن کے لیے، وما ادراک، مگر تمہیں کیا معلوم کہ ما یوم الفصل، کہ یہ فیصلے کا دن کیا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، وائے ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ پہلا موقع ہے جب یہ جملہ آیا کہ تباہی ہے، وائے ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جھٹلانے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے، جو توحید کو جھٹلاتے تھے، چاہے نبوت کو جھٹلاتے تھے، چاہے قیامت کو جھٹلاتے تھے، چاہے امامت کو جھٹلاتے تھے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا، یہ صیغہ ماضی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یعنی اب آپ نوٹ کیجئے کہ قیامت کی بات ہوئی اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے دنیا میں جو معاملہ کیا ہے مجرمین کے ساتھ، اس کی طرف متوجہ کیا کہ الم نہلک الاولین، کہ کیا ہم نے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا۔ ان قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کے معاملات ہمارے سامنے قرآن مجید کے اندر کھول کھول کر بیان نہیں کیے گئے۔ ثم نتبعہم الآخرین، تو انہی کے پیچھے پیچھے ہم بھیجیں گے آخرین کو، بعد میں آنے والوں کو بھی۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اور اسی طرح سے ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے مجرموں کے ساتھ، صیغہ مضارع ہے، یعنی مجرمین کے ساتھ ہمارا یہی طریقہ کار ہوگا۔ اب وہ چاہے ایک دم عذاب کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، اور یہاں پر کچھ افراد جو ہیں وہ عذاب کے ذریعے سے، مثل ابو لہب، کچھ افراد جو ہے وہ اپنی طبعی موت، یا کچھ افراد مثلا مختلف جنگوں کے اندر مارے گئے اور اس دنیا سے چلے گئے، اور آگے بھی اسی طریقے سے ہوتا رہے گا۔ لیکن جب مجرموں کا وقت پورا ہو جائے گا، مہلت ختم ہو جائے گی اور وہ اس دنیا سے جائیں گے، تو گویا وہ انہی فٹ سٹیپس کے اوپر جا رہے ہیں جہاں ماضی کے مجرمین جاتے رہے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو پھر اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یعنی اب یہ یہاں سے تو چلے جائیں گے، مگر پھر وہاں جا کر قیامت کے میدان میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہاں پر مزید تباہی اور بربادی ہے۔ ہلاک تو یہ یہیں پر ہو گئے، لیکن وہاں پر بھی ان کے لیے تباہی مزید ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا ایک حقیر پانی سے، یعنی وہ نطفے سے پروردگار عالم نے ایک نطفہ گندیدہ، ایک نجس قطرہ نطفہ سے پروردگار عالم نے پیدا کیا۔ انسان کو اس کی اصل کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ذرا تم دیکھو تو صحیح، ان تمام تر حقیقتوں کو جانتے ہو، پھر اس کے بعد تم قیامت کا انکار کرتے ہو۔ ہم نے کیا تم کو پیدا نہیں کیا ایک حقیر پانی کے قطرے سے، ایک نطفے سے۔ یعنی یہ خاص طور پر اس لیے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مٹی میں ملنے کے بعد، ہڈیوں کے چورا چورا ہو جانے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد کیا خدا واپس سے زندہ کرے گا؟ تو کیا خدا نے ایک نطفہ گندیدہ سے انسان کے وجود کو خلق نہیں کیا تھا؟ پروردگار اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور ان دونوں کو کمپیر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا، فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اسے رکھا ایک ایسی جگہ پر جو پرسکون ہے، یعنی رحم مادر، ووم آف دی مدر، کہ جہاں پر وہ نطفہ کنسیو ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایمبریو بڑا ہوتا ہے اور بچہ بن کر پھر باہر آتا ہے۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ مدت کے لیے ہم نے اس جگہ پر جو پرسکون ایک اطمینان کی جگہ ہے وہاں پر ہم نے اسے رکھا، فقدرنا، تو ہم نے یہ کر کے دکھایا، اور اس سے پھر ثابت ہوا ہماری قدرت کا اظہار ہوا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ فنعم القادرون، تو ہم کتنی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی پھر بھی تمہیں ہماری قدرت کے بارے میں شک ہوتا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، یا تو سمجھ جاؤ یا پھر اس بات کی طرف توجہ کرو کہ وہ دن جب آئے گا تو تباہی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، اب یہ درمیان میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو اگر الگ دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ بہرحال میں اس کو آگے کے ایک جملے کے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی چیز نہیں بنایا؟ یعنی زمین بالکل ماں کی طرح سے ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کتنی ہی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو انسان کے لیے مفید ہیں، جو سمیٹ کر وہ اپنے اندر رکھتی ہے، محفوظ رکھتی ہے، اور اس کے اندر پوٹینشیل بھی اتنا ہے کہ غلہ اس سے اگتا ہے، اسی سے معدنیات باہر آتے ہیں، اسی سے سونے چاندی اور کتنے ہی ایسے ذخائر اس سے باہر آتے ہیں، پیٹرول اس سے باہر آتا ہے، اور کتنی چیزیں۔ اور پھر جو افراد اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں وہ بھی زمین ہی کے اندر چلے جاتے ہیں، ڈپازٹ، اور زمین اس کو بالکل ماں کی طرح سے اپنے پروں کے نیچے جس طریقے سے پرندے اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، اسی طریقے سے مرنے کے بعد زمین اپنے اندر اسے جگہ دیتی ہے۔ احیاء و امواتا، یہ اگلے صفحے پر ہے کہ احیاء و امواتا، زندہ بھی اور مردہ بھی، یعنی زندہ ہیں وہ زمین کے اوپر اور مردہ جو ہیں وہ زمین کے نیچے۔ اس بات کو خود
حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ایک بیان کے اندر کلیریفائی کیا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ جو مردے ہیں ان کی طرف متوجہ کیا کہ یہ ان کے گھر ہیں، قبروں کی طرف متوجہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو شہر کوفہ کے اندر جو دوسرے مکانات تھے ان کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ یہ زندوں کے گھر ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی آیت کی تلاوت کی کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا۔ آیت نمبر 25 پر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مرسلات، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 50، 26 سے 50 جس پر سورہ مرسلات بھی مکمل ہوگا اور یہ 29واں پارہ بھی اختتام پذیر ہوگا۔ الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پروردگار عالم نے زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یہ پروردگار عالم کا اپنے قدرت کے مختلف پہلو ہیں کہ جن کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ الم نجعل الارض کفاتا، کہ کیا ہم نے زمین کو کفات نہیں بنایا؟ کفات یعنی سمیٹ کر رکھنے والی چیز، کہ جو اس قابل ہو کہ جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ بہت ساری چیزوں کو ہولڈ کر سکے۔ احیاء و امواتا، زندہ بھی اور مردہ بھی۔ میں نے کل گزارش کی تھی کہ زمین کے اوپر بھی انسان چل رہے ہیں، مختلف مخلوقات زمین کے اوپر بسیرا کر رہے ہیں، اور پھر زمین کے نیچے بھی، یعنی بہت سارے مرنے کے بعد زمین کے ہی حوالے کیے جاتے ہیں اور وہی ان کا مدفن قرار پاتا ہے، اور زمین ماں کی طرح انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد مزید جو زمین کے حوالے سے انسانوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، کہ ہم نے اسی زمین کے اندر بلند اور بالا پہاڑوں کو رکھا ہے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں سیراب کیا خوشگوار پانی سے۔ ظاہر ہے یہ پانی کی چشمے بھی زمین سے برآمد ہوتے ہیں۔ اور اب پھر ایک مرتبہ پروردگار عالم اسی جملے کو تکرار کرتا ہے کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی تمہارے سامنے یہ اتنے قدرت کے مظاہرے موجود ہیں، تم موجود ہو، تم خدا کی ربوبیت کے مختلف مظاہرے دیکھ رہے ہو، خدا کی قدرت کے مختلف جلوے دیکھ رہے ہو، اور پھر بھی اگر تم جھٹلا رہے ہو تو جھٹلانے والوں کے لیے اس قیامت کے دن تباہی اور بربادی ہے۔ انطلقوا، جاؤ، الی ما کنتم بہ تکذبون، اسی کی طرف جاؤ کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی اب میدان قیامت ہے اور جہنم کی آگ منتظر ہے، اور ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اسی کو جھٹلاتے تھے تو اب اسی کی طرف آگے بڑھو۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اور یہ بہت ہی خوفناک ایک منظر ہے کہ جو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جاؤ اس چھاؤں کی طرف کہ جس کی 3 شاخیں ہیں۔ یہاں پر چھاؤں کہا گیا ہے اس دھوئیں کو کہ جو 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا، یعنی جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور اسی سے وہ شعلے اور اس کے بعد پھر وہ جو دھواں ہے وہ بلند ہو رہا ہے اور وہ 3 شاخوں کے اندر تقسیم ہو رہا ہے، اس کی 3 برانچز بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں کہ بہت سے جو انسان اصول دین کا انکار کر دیتا ہے تو اس میں بنیادی طور پر 3 ہے، توحید ہے، اسی کا ضمیمہ پھر عدل ہے، اسی طرح سے نبوت ہے، اسی کا ضمیمہ پھر امامت ہے، اور قیامت۔ تو یہ 3 جو شاخیں ہیں گویا ان 3 اصولوں کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ مختلف تعبیرات ہیں کہ جو مختلف مفسرین نے قرآن مجید کی تفاسیر میں اختیار کیے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ انتہائی خوفناک ایک تعبیر ہے کہ وہاں پر وہ دھواں ہوگا جو بظاہر چھاؤں بھی اگر لگ رہا ہے تو وہ انتہائی پینفل ہوگا، لا ذلیل، اس کے اندر کوئی آرام نہیں ہوگا۔ ورنہ دنیا کے اندر اگر سایہ مل جائے تو انسان اس کی طرف لپکتا ہے کہ اگر دھوپ ہے تو اس کے مقابلے میں وہاں پر اسے پناہ بھی مل جائے اور آرام بھی مل جائے، مگر پروردگار فرماتا ہے لا ذلیل، اس دھوئیں کے اندر، اس چھاؤں کے اندر انہیں کوئی آرام نہیں ملنے والا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی یہ جہنم کے شعلوں کے مقابلے میں ان کی پناہ گاہ بن سکے گا، بچانے والا نہیں بن سکے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اور پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ وہ شعلے جو نکل رہے ہوں گے، یعنی یہ سب کے سب
چنگاریوں کی صورت میں وہاں سے جاری ہوں گے، کل قصر، اور اتنے اونچے ہوں گے کہ جیسے محل۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ دنیا کے اندر بہت سے افراد اپنے سرمایہ کی وجہ سے، اپنے مال حرام سے بڑے بڑے محل بنا لیتے ہیں، مگر یہاں پر پروردگار عالم نے قصر ہی سے اسے تشبیہ دی ہے کہ وہ جو شعلے نکل رہے ہوں گے، جس طریقے سے کوئی ہوا کے اندر شعلوں کو اچھال رہا ہو، آگ کی چنگاریاں ہیں جو بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، مگر جو دنیا کے اندر جو شعلے، اگر کبھی کسی تماشا دکھانے والے کو آپ نے دیکھا ہو کہ منہ میں وہ پیٹرول لے کر پھر تھوڑا سا اسے جلاتا ہے اور آسمان کی طرف پھینکتا ہے تو ایک لہر سی نکلتی ہوئی نظر آتی ہے شعلے کی، مگر وہ کتنی ہوتی ہے؟ بہت مختصر۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ نہیں، وہاں پر جو شعلے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ کل قصر، کہ جیسے اونچے اونچے محل، اتنے طویل اور اتنے بلند اور اتنے بالا یہ شعلے ہوں گے کہ جو بلند ہو رہے ہوں گے۔ پھر دوسری ایک تشبیہ کا انہو جمالۃ صفر، کہ جیسے اونٹنیاں ہوں زرد رنگ کی، یلو کلر کی۔ اب آپ دیکھیں کہ اونٹ کا بھی جو معاملہ ہوتا ہے یا اونٹنیوں کا، کہ ان کی گردنیں جس طریقے سے بلند ہو رہی ہوتی ہیں اور جب وہ چلتی ہیں تو جس طریقے سے ان کا چلنے کا اونٹ کا یا اونٹنیوں کا انداز ہوتا ہے، اس سے ذرا ذہن کے اندر لے کر آئیے، اور پھر شعلوں کے رنگ سے اسے تشبیہ دیتے ہوئے صفرن، کہ یلو کلر کی، زرد کلر کی جو اونٹنیاں ہوتی ہیں، جس طرح سے ان کا چلنا ہوتا ہے، ان کا بلند ہونا ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ شعلے بلند ہو رہے ہوں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، پروردگار عالم سب کو اس منزل میں محفوظ رکھے اور اس منزل کی نوبت ہی نہ آئے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے تکذیب کیے پھر وہ اس کا مزہ چکھیں۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جب وہ بات نہیں کہہ سکیں گے۔ ہم ظاہر ہے کہ جانتے ہیں کہ بہت سارے افراد میدان قیامت کے اندر بھی بہت ساری باتیں کہیں گے، یہاں تک کہ اپنے جرائم کا انکار بھی کرنے والے بے حیائی کے ساتھ انکار کریں گے، یہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے اندر آیا ہے۔ اسی طرح سے وہ اعلان براءت بھی کریں گے اپنے ان لیڈران سے کہ جن کی باتیں دنیا میں وہ مانا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہیں گے، مگر بہرحال ایک وہ وقت آئے گا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے ان کے کرتوت کے بارے میں۔ تو اب وہ وقت آ جائے گا کہ جب ساری چیزیں اسٹیبلش ہو گئی، کارروائی مکمل ہو گئی، کرامن کاتبین کی رپورٹ پیش ہو گئی اور پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تو اب ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، یہ بالکل اینڈ میں ہے۔ ولا یؤذن لہم، اور نہ ہی ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر خواہی کر سکیں، کسی قسم کا ایکسکیوز پیش کر سکیں۔ فیعتذرون، یعنی وہ اپنے لیم ایکسکیوزز کو کیا پیش کریں گے؟ جو ان کی باتیں تھی سن لی گئی، اب کسی اور بات کی گنجائش نہیں ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ چھٹی مرتبہ یہ جملہ تکرار ہوا۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 14 ہی کے اندر کہ وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ یہاں پر پھر اس کا ایک آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ جس دن یہ سب کچھ ہوگا، ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، تمہیں بھی ہم نے جمع کیا اور اولین کو بھی، یعنی تمہیں بھی جمع کریں گے، اولین کو بھی جمع کریں گے۔ جب وہ وہاں پر جمع ہو جائیں گے تو یہ جملہ کہا جائے گا کہ تم بھی یہاں پر موجود ہو اور جو پہلے گزر چکے ہیں وہ سب موجود ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، تو اگر کوئی ترکیب کر سکتے ہو تو میرے مقابلے میں وہ کرو۔ یہ جہنم کا عذاب ہے، تمہیں بھیجا جا رہا ہے۔ اگر تمہارا کچھ بس چلتا ہے، تم بڑے انفلوئنشل ہو، تمہارا بڑا زور چلتا ہے، تم دنیا کے اندر بڑی مکاریاں کیا کرتے تھے، تو اگر کچھ کر سکتے ہو فقیدون، تو اب میرے خلاف اس طرح کی کوئی بھی مکر و فریب کی کوئی چال چلنے کی کوشش کرو۔ یہ بڑا طنز ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہے، ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس کے مقابلے میں وہ جو ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ جو صاحبان تقوی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ ان المتقین فی ظلال و عیون، کہ وہ جو یقیناً صاحب تقوی ہیں وہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، یعنی ان کے لیے وہ سائے ہوں گے جو آرام دہ ہوں گے، اور ان کے لیے وہ چشمے ہوں گے کہ جن کے پانی سے وہ سیراب ہوں گے۔ وفواکہ، اور ان کے لیے وہ پھل ہوں گے مما یشتہون، جیسے ان کا دل چاہے، یعنی جو ان کی طبیعت، جو ان کی خواہش ہو، ویسے پھل ان کے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے۔
کلو واشربو ہنیئن، کھاؤ پیو مزے سے، بما کنتم تعملون، یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ اب نوٹ کیجئے، ایک کہا گیا یہ متقی تھے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بے لگام انہوں نے نہیں ہونے دیا، انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا، تقویٰ تھا ان کے اندر، اور پھر ان کے اعمال اس طرح سے تھے کہ جس کی جزا انہیں یہ دی جا رہی ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو برائی سے بچایا بھی، اچھے اعمال انجام بھی دیے۔ ان کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح سے ہم محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں، یعنی جو عمل انہوں نے انجام دیا اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے، ان کے اعمال کے اندر بیوٹی پائی جاتی ہے۔ اب پھر یاد کر لیجئے سورہ ملک کی وہ آیت، پہلی آیت بسم اللہ کے فوراً بعد، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ کہ جس نے موت اور حیات کے اس نظام کو خلق کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے کہ جو حسن عمل لے کر آتا ہے، وہ جو حسن عمل لے کر آئے گا وہ محسنین میں شامل ہو جائے گا۔ دوسرا پہلو کہ متقی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، تو ان کا انجام تو کتنا اچھا ہو گیا، مگر ساتھ ہی ساتھ کہ تباہی اور بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے تھے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور مزے کرو تھوڑا سا۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا جو پچھلی آیت تھی، پچھلی آیتیں، ان کے اندر کہا جا رہا تھا صاحبان تقویٰ کو کھاؤ پیو مزے سے، اپنے اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اب یہ دنیا میں جو مجرمین ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو، یعنی تم کھاؤ اور مزے کرو مگر تھوڑا سا۔ یہ مزہ دنیا کے اندر چاہے 40-50 سال کا ہو، چاہے 60-70 سال کا ہو، چاہے 100 سال کا ہو، چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، مگر جب آخرت سے آپ کمپیئر کریں گے تو وہ قلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ آخرت سے کمپیریبل ہی نہیں ہے۔ انکم مجرمون، تم یقیناً مجرم ہو، یعنی دنیا کے اندر تمہیں مہلت دی گئی، تم نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، کرائم پر کرائم کرتے رہے، جرم پر جرم کرتے رہے، تو تم نے کیا بنا لیا؟ حرام سے کچھ زیادہ کھا لیا، کچھ زیادہ مزہ کر لیا، تم نے اپنے بڑے بڑے محل تعمیر کر لیے مال حرام سے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ بالآخر تم نے مرنا ہے۔ قلیلاً، کچھ دیر کے لیے یہ مزے کر لو، انکم مجرمون، تم لوگ مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو تباہی اور بربادی ہے قیامت کے دن، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ 9 مرتبہ یہ جملہ آ چکا اور اب آخری مرتبہ آ رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا ارکعوا لا يرکعون، کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ اچھا، اب ایک تو جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ فرمان خدا کے سامنے جھکو، رسول خدا نے جو بیان کیا ہے ان کی معصیت مت کرو، یعنی ان کے سامنے سر تسلیم خم کرو، یہ تو عمومی طور پر بالکل درست ہے۔ ایک اس کی شان نزول بھی بیان کی گئی ہے کہ قبیلہ بنی ثقیف کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب ان سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم نماز پڑھو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس میں ہمیں جھکنا پڑے، جس میں ہمیں خم کرنا پڑے، جس میں ہمیں رکوع کرنا پڑے۔ اگر کوئی ایسی نماز آپ بتائیں کہ جس میں رکوع نہ ہو، سجدہ نہ ہو، تو وہ ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بہرحال یہ نماز جس میں رکوع اور سجدہ کرنا پڑے یہ تو ہمارے لیے عیب ہے، ننگ و عار کا باعث ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع ولا سجود، اس دین میں کیا خیر اور خوبی باقی ہے کہ جس کے اندر رکوع نہ ہو اور سجدہ نہ ہو۔ خالق کے سامنے جھکنا، خالق کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ تو انسان کی عزت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ تو گویا اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اس خاص شان نزول کے اعتبار سے، اور عمومی طور پر کہ جتنی بھی حکم پروردگار عالم کی طرف سے رسول کے ذریعے سے بیان ہو رہے ہیں ان سب کے سامنے جھکو، اور اگر نہیں جھکتے تو پھر واپس یاد رکھو یہ آخری مرتبہ آ گیا کہ ویل یومئذ للمکذبین، کہ تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو کس بات پر اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ بہت ہی ایفیکٹولی کنکلوڈ کیا ہے آخری آیت میں پروردگار عالم نے کہ اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے اگر انسان اس پوری ترتیب کے ساتھ پڑھتا چلا جائے اس سورے کو، اور اینڈ اس جملے پر ہو کہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، یہ بات جو ہم نے بیان کر دی، یہ قرآن جو نازل کر دیا، تب اس کے بعد ذرا سوچو اور بتاؤ کہ جس کو ایمان لانا ہے اس کے لیے بہت کافی ہے، اور جو ایمان نہیں لانا چاہتے تو اب اس قرآن کے بعد کون سی اور بات ان کے اوپر نازل کی جائے کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی جو فکر نجات رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ جو نازل کر دیا گیا یہ ایمان کے لیے انہیں کنونس کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ الحمدللہ آیت نمبر 50 پر یہ سورہ مرسلات بھی مکمل ہوا،
اور ساتھ ہی ساتھ 29واں پارہ بھی مکمل ہوا، اور الحمدللہ اب ہم آخری مرحلے کے اندر 30ویں پارے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ سورہ نبا کے اوپر گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔